بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم نبہنی فیہ لبرکات اسحارہ ونور فیہ قلبی بضیاء انوارہ وخذ بکل اعضائی الى اتباع آثارہ بنورک یا منور قلوب العارفین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدا کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ خدا نے ہمیں موقع عطا فرمایا کہ ہم ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اور ان الفاظ کے اندر وہ نورانیت جو معصومین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا نے ہمیں اس مکتب کے ساتھ متصل فرمایا ہے، متمسک کیا ہے کہ جس مکتب نے اس انسان کی ایک ایک قدم پر رہنمائی کی ہے، اور اس انسان کو اس کے ہدف تک پہنچانے کے لیے اس کی ایک ایک قدم پر سخت مشکل حالات میں بھی اس کی رہنمائی کی ہے، اور قربانیاں دے کر اس انسان کی ہدایت کے راستے کو ہموار کیا ہے۔ 18 رمضان المبارک کو کیا مانگنا ہے؟ معصومین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ 18 رمضان المبارک کا روزہ جب تم نے رکھنا ہے تو اس روزے کے دن آپ نے اپنے پروردگار سے کیا مانگنا ہے؟ آج ہمیں پروردگار سے مانگنا ہے اللہم نبہنی، اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، اے میرے محبوب، نبہنی، مجھے متوجہ کر دے، مجھے متنبہ کر دے، میری توجہ پھیر دے۔ کس کی طرف؟ فی ہے آج کے دن لبرکات اسحارہ، اسحار کی برکات کی طرف، یعنی ماہ مبارک رمضان کی جو اسحار ہیں، اس کی جو سحر ہے اس کی طرف میری توجہ موڑ دے۔ سحر میں ایک سحری ہے، ایک خود سحر کے برکات ہیں، سحری کے خود اپنا فائدہ ہے، اس کی اپنی برکات ہیں، اس کی طرف بھی متوجہ کیا جا رہا ہے، لیکن خود وقت سحر سے استفادہ کرنا، وقت سحر میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنا، یہی وہ وقت ہے جس وقت میں عارف اپنے رب کو منایا کرتے ہیں، جس وقت اللہ کو منانے کا وقت ہے، جس وقت مانگی گئی دعا خدا رد نہیں کرتا، جس وقت اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، جس وقت اللہ کی بارگاہ میں رونے والے آنسو بہایا کرتے ہیں اور مقامات پایا کرتے ہیں، اس وقت کی طرح متوجہ ہونے کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ پروردگارہ مجھے سحری کے وقت کی برکات کی طرح متوجہ کر دے، یعنی پروردگارہ میرے دل کو موڑ دے، میرے دل کو اس سمت موڑ دے، میری توجہ ادھر کر دے کہ میں اسحار کی برکات سے زیادہ فائدہ اٹھا سکوں۔ وَنَوِّرْ فِيهِ قَلْبِي، پروردگارہ آج کے دن میرے قلب کو منور کر دے، کس سے؟ بِضِیَاءِ انوارِہ، ماہ مبارک کے اور روزے کے جو انوار ہیں، اس سحر کے جو انوار ہیں، ان اسحار کے جو انوار ہیں، اس سے میرے دل کو منور کر دے۔ یہ جو منور کرنا ہے اس کی بہت سی دعائیں موجود ہیں، اس لیے کہ اللہ خود نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، جس دل میں اللہ آ جاتا ہے وہ منور ہو جاتا ہے۔ جو دل منور ہوتا ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ جو دل منور ہو جاتا ہے یعنی شرح صدری عطا ہو جاتی ہے، دل کھل جاتا ہے، پھر اس کے اندر وسوسے نہیں آتے، پھر اس کے اندر شیطان کی کوششیں کارگر ثابت نہیں ہوتی، پھر وہ دل ہمیشہ خدا کے لیے کھلا ہوتا ہے۔ اس لیے وَنَوِّرْ فِيهِ قَلْبِي، پروردگارہ آج کے دن میرے دل کو
اسحار کی ضیاء سے، ماہ مبارک رمضان کی ضیاء اور روشنی سے اور اس نور سے منور کر دے. یہ دعا ہے. اور ایک اور چیز کون کون سی چیزیں منور کرتی ہیں؟ ذکر پروردگار، ذکر الہی. اللہ کا ایک نام ہے نور. یہ نور کسے کہتے ہیں؟ نور وہ چیز ہوتی ہے جو خود بھی روشن ہوتی ہے اور دوسری چیزوں کو روشن کر دیتی ہے. اللہ خود نور ہے، روشن ہے، واضح ہے، اور جو اللہ کے ساتھ مل جاتا ہے اللہ اس کے نور کو بھی منور کر دیتا ہے، اس کے قلب کو بھی منور کر دیتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لے کر آئے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، جو ان لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے. بس اللہ نور ہے، اللہ نورانی کرتا ہے، دل کو نورانی کر دیتا ہے. یعنی خدا اپنی ولایت کا اثر انسان کے دل پر ڈال کر اس کو اپنی طرح متوجہ کر لے. اس کو کہتے ہیں نور. وَنَوِّرْ فِيهِ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ وَخُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِي إِلَىٰ اتِّبَاعِ آثَارِهِ. اور پروردگارا خود پکڑ لے میرے ایک ایک اعضاء کو، اور کیا کر اس کو لے چل ماہ مبارک رمضان کے آثار کی اتباع کریں، ماہ مبارک رمضان کے آثار کی پیروی کریں. آثار کیا ہوتے ہیں؟ جب کوئی چیز چلی جاتی ہے وہ پیچھے جو اثر چھوڑ جاتی ہے اس کو آثار کہتے ہیں. پروردگارا ماہ مبارک کے رمضان کے آثار، روزے کے آثار، یہ یوں نہ ہو کہ روزہ ختم ہو، ماہ مبارک ختم ہو اور پھر میرے اعضاء اس سے غیر ہو جائیں، میرے اعضاء اس سے بیگانے ہو جائیں. نا پروردگارا میرے ایک ایک اعضاء کو پکڑ لے. جب ماہ مبارک ختم بھی ہو جائے جو آثار چھوڑ جائے اس کی میں اتباع کرتا رہوں، اس کی میں پیروی کرتا رہوں، اس کے میں پیچھے پیچھے چلتا رہوں. یعنی پروردگارا اس ماہ مبارک رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی اس کے اثرات میرے اوپر طاری رہیں. روزے کے اثرات کیا ہیں؟ روزے کا ایک اثر یہ ہے کہ یہ انسان کو متقی بنا دیتا ہے. روزے کا ایک اثر یہ ہے کہ انسان کے غرائز، وہ جو حیوانی خصوصیات انسان کے اندر ہوتی ہیں وہ معتدل ہو جاتی ہیں. روزے کا ایک اثر یہ ہے کہ روزے میں انسان اللہ کی طرح متوجہ ہو جاتا ہے. روزے کا ایک اثر ہے یہ کہ انسان شہوات نفسانی کی کمزور ہو جاتی ہیں اور اللہ کی طرف توجہ انسان کی بڑھ جاتی ہے. پروردگارا یہ صرف ماہ رمضان تک محدود نہ رہیں، ماہ رمضان کے بعد بھی یہ جاری رہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا یہ فرمان ہے الصیام تثبیتا للاخلاص، روزے انسان کے اخلاص کو ثابت رکھنے کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے، یعنی انسان کے اندر اخلاص کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے صیام ہے. پروردگارا وہ اخلاص، وہ یوں نہ ہو کہ روزے ختم ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے، نہ وہ باقی رہے، وہ احساس باقی رہے. پروردگارا وہ تیری طرف توجہ باقی رہے، وہ تیرے طرف تیرے حکم کو ماننے کی جو میرے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی ہے وہ باقی رہے. وہ جو میرا تیری طرف جھکاؤ پیدا ہو گیا ہے ماہ مبارک میں، پروردگارا وہ باقی رہے. پروردگارا نور مانگ رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے بے نور کھا تجھے تیرے نور کا واسطہ، تو خود نورانی ہے اور ہر چیز نورانی ہے صرف تیرے نور کی وجہ سے. یا منور قلوب العارفین، اے عارفین، اے صاحب معرفت کے قلوب کو منور کرنے والے. پروردگارا جس طرح تو اہل معرفت کے قلوب کو منور کرتا ہے میرے دل کو بھی منور کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق الزهراء وابيها وبعلها وبنيها
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.